یہاں پہ بیٹھیں اور ہم اپنی جو بھی دین کی باتیں ہیں ان کو ایک دوسرے کو دہرائیں، کیونکہ نئی بات تو ہم نے نہیں کوئی بھی کرنی نا، جو 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، جو قرآن میں آ گئی، جو سنت میں آ گئی، تو انہی باتوں کو ہم ریپیٹ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری یادداشت بڑھ جائے گی، جو ہمیں بھول گئی ہیں وہ یاد آ جائیں گی، کسی کو کوئی بات آتی ہے وہ اپنی بات بتائے گا، ہم وہی بتائیں گے، بات وہی ہوگی جو قرآن اور سنت کی ہوگی، تو اسے وہ ریپیٹ ہوگی تو بات بنتی جائے گی۔ تو جیسے میں ابھی پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں میں یہ ایک ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم نے نان مسلم اور دوسرے لوگوں سے سن کے تو اس کو ہم نے بنا لیا ہو کہ شاید سکسیس جو ہے یہ پیسے میں ہے، کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ سکسیسفل ہے، جس کے پاس پراپرٹیاں زیادہ ہیں وہ سکسیسفل ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو جو اللہ کے نہیں ماننے والے ان کو ایک بوند بھی پانی کی نہ ملتی۔ اب پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی سب سے چھوٹی جنت، سب سے تھوڑا اجر ملے گا نا، جس نے زندگی میں ایک دفعہ یہ مان لیا کہ سب کچھ اللہ سے ہی کرتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، تو اس کو بھی جو اللہ پاک کا نام دیں گے، جنت دیں گے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ ابھی آج کل جو ٹاپک چل رہا ہے کہ ہر طرف یہ ہے کہ جی کوئی بندہ کہہ رہا ہے، ہمارے علماء ماشاءاللہ جو پڑھے لکھے ہیں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، آلویز قرآن و سنت کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں، ان میں سے بھی بعض لوگوں کو میں نے یہ سنا کہتے ہوئے کہ جی انہوں نے غلطی کی ہے فلسطینیوں نے، کہ ان پہ حملہ کر کے چھیڑ لیا ہے اور ابھی بھگت رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ وقتی طور پہ شیطان جو ہے نا وسپر کرتا ہے، بھلا دیتا ہے کہ بھی شاید غلطی کر دی ہے۔ ابھی پہلے بھی کئی دفعہ میں مثال جیسے دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی بندے کو جیل میں اگر چلا جاتا ہے کوئی شریف آدمی، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، جیل میں جاتا ہے، تو وہاں پہ جو جیل میں ریگولر آنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو لمبردار بنے ہوتے ہیں، جیل کے ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں جی میرے پاؤں دباؤ، میرے بستر بچھاؤ، میرے لیے چائے لاؤ، نہیں تو میں تمہیں جیل سے نکلوا دوں گا۔ اب وہ بندہ نہیں، وہ کہے گا یہ تو بڑی اچھی بات ہے یار، میں تمہاری خدمت کرتا ہوں، مجھے تو آج ہی نکلوا دو جیل سے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے جی۔ تو اگر کوئی بندہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ بھی تم نے کلمہ پڑھا تو تمہیں گولی مار دوں گا، تو ہمیں اگر وہ جیل سے چھڑوا رہا ہے تو ہم تو کہیں گے بھی ہم تو اونچی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھی جلدی مجھے مارو گولی، میری جان چھوٹے یہاں سے جیل سے، تو میں جنت میں جاؤں سیدھا ہی۔ کہ جب اس طرح چھوٹی جنت بھی ملے گی تو دنیا سے 10 گنا بڑی ملے گی، تو جب ہمیں یہ اللہ کا نام لے کے تو شہادت ملے گی، اللہ کے لیے ہم اپنی جان یہاں پہ قربان کر دیں گے، تو پھر کتنی بڑی جنت ملے گی۔ تو کسی بندے کو اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے کہ جی مجھے دنیا میں سے، کیونکہ دنیا میں تو مرنا تو ہے ہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں 1000 سال بھی تمہاری عمر کر دوں گا، پھر کیا کرو گے، پھر بھی مرنا ہی ہے، تو کیوں نہ ہم جو ہے حلال موت مریں اور شہادت کی موت میں جائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت بڑی سے بڑی جو ہے نا اللہ عطا کرے۔ تو یہ جو بھی ہمارے ساتھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، کہ جو ساتھی بھی جو شہادت پا رہے ہیں اس میں، تو وہ تو بہت لکی ہیں، کہ ہر بندے کی خواہش ہو۔ ایک بچے کا آپ نے دیکھا ہوگا کلپ آج کل آیا ہو کہ وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ملبے پہ یہی تلاوت کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان لایا اور اس پہ پھر ثابت قدم ہو گیا، اور وہ جو ہے ان کے اوپر جب سختی آتی ہے تو وہ پھر بھی، جب نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کرتے ہیں، جب سب سختی آتی ہے ان کا نقصان بھی ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب جو زندگی جس طرح کی فلسطین وہاں پہ گزار رہے ہیں ڈر اور خوف کے درمیان، تو اگر ان کو وہاں سے چھٹی مل جاتی ہے اور سیدھی جنت مل جاتی ہے تو وہ تو خوش ہیں، ہم ان کے لیے افسوس کر سکتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے کیا ہے۔ اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ابھی جیسے جس بندے کو مرچیں اچھی نہیں لگتی نا، کڑوا لگتا ہے بہت، کہتا ہے بہت مرچیں ہیں، وہ کھائی نہیں جاتی، تو لیکن کچھ لوگ ہیں جو اتنی تیز مرچیں کھاتے ہیں اور وہ کانوں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، اور سی بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شہید ہوتا ہے نا، اس کو جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں دوبارہ دنیا میں دے تو تمہیں کیا چاہو گے، تو وہ کہے گا مجھے بار بار شہادت کا وہ جو نشہ ہے نا، مزہ جو ہے وہ بار، ہمیں دیکھنے میں لگے گا کہ اس کو مرچیں لگ رہی ہیں، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ اس کو بڑا انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں شہادت کی موت سے محبت ہو، اللہ سے ملنے کی جلدی ہو، محبت ہو اس میں، اور دنیا سے جو ہے نا ہم اس میں اتنی محبت نہ کریں کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وانگ کی بیماری لگی ہوئی ہے ہمیں، کہ دنیا سے محبت اور موت سے کراہت جو ہے، اللہ ہم سے اس کو سب کو جو ہے نا نجات دے۔ آمین۔